کام میں میرے سمیت حاضر ہوئے ہیں، تو مقصود یہ ہے کہ جنید صاحب کے والد مرحوم بھائی بشیر مرحوم کے سالِ صاحب کا پروگرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ میں کل بھی عرض کر رہا تھا بھائی صدیق صاحب سالِ صاحب کے پروگرام میں کہ کتنے جنازے ہیں جو ہر روز ہم اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عمر کے حساب سے اندازہ کریں نا کہ ہمارے گھر سے کتنے افراد جا چکے ہیں، پھر ہمارے ہمسایوں سے، پھر اگلے پورے محلے سے، پھر جاننے والے گاؤں سے، اور جہاں جہاں انسان سے انہی کا شمار شروع کرے تو گنتی مکمل نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے مٹی ڈال کے ہم سب آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یقین نہیں ہوتا کہ ہم بھی جا رہے ہیں، یہ یقین نہیں ہوتا۔ مغالطہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے آگاہی ہوگی، پتہ چلے گا جب ہم نے جانا ہے تو پھر ہم توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، خیر کے راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ابھی یہ 2 فوتگیاں ہوئی ہیں، کل جن کا 10واں تھا صدیق مرحوم کا اور آج بھائی بشیر مرحوم کا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں اور محترم فیض سلہری صاحب ان سے 1-2-3 دن پہلے غالباً ان کی بیماری سے پہلے، فوت ہونے سے پہلے ملے، اور اتفاقاً یعنی بالکل دونوں سے ملاقات ہوئی ہے تو اندازہ بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، خیال بھی نہیں تھا کہ یہ بندے ہمارے ساتھ یوں بچھڑ کے ہم سے چلے جائیں گے۔ دونوں ہی چلے اور بالکل صحیح حالت میں، جس طرح ہم ملتے تھے اسی طرح ہم سے زیادہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ مل رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر کا پتہ نہیں چلتا، بس انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ چلا گیا ہے تو میرے لیے بھی خیر ہے، جس طرح ہم سوچتے ہیں اسی طرح وہ بھی سوچتے ہوں، اسی طرح جانے والے جب ہم چلے جائیں گے تو جو ہمیں دیکھتے ہوں گے وہ بھی سوچتے رہیں گے۔ لیکن دوستو، اگر انسان اپنی اس سوچ کو بدل لے اور جاننے کو علم سے ساتھ نہ رکھے، علم کے ساتھ بلکہ یقین کے ساتھ کر لے، تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور اگر اس کا رخ زندگی کا بدل جائے پھر معاملات اس کے دنیا میں بھی بہتر ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہم چونکہ ابھی کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں خود بخود ہر چیز درست ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا بھی اللہ ہماری بہتر کرتے، آخرت بھی بہتر کرتے، لیکن ہم خود بہتر ہونا نہیں چاہتے۔ اسی حالت میں رہے بغیر کیسے بہتری ہوگی؟ یہ وہ مغالطہ ہے کہ جس پر انسان ساری زندگی گزار دیتا کہ میں نے بہتر نہیں ہونا، کسی کا حق کھایا ہے تو کھائے رکھوں، کسی کی زمین دبائی ہے تو دبائے رکھوں، کسی کے ناجائز رشتے توڑے ہیں تو توڑے رکھوں، کسی پر ظلم کیا ہے تو کیے رکھوں، اور میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی کے ساتھ کیا ہوا ظلم، کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی، کسی کے دبایا ہوا حق اور کسی کی دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لوٹا دیتے، اس وقت تک ہم جو مرضی کرتے رہیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، وظائف کر لیں، ان چیزوں سے بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو رسومات ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، اب اندازہ کریں سامنے صحابہ ہیں اور حضور تشریف فرما، آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے غریب کون ہے؟ غریب
کون ہوتا ہے؟ اب صحابہ اکرام تھے، انہوں نے کہا حضور جس کے پاس زمین نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، یعنی ضروریات زندگی جس کے پاس پوری نہیں، وہی غریب۔ تو جو ظاہری طور پر غربت کی نشانیاں ہوتی ہیں یا علامات ہوتی ہیں وہ انہوں نے عرض کر دی بارگاہ مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہے غریب۔ جس کو ہم دنیا کا مال دولت نہ ہونے کی وجہ سے غریب سمجھتے ہیں، اسے حضور نے غریب نہیں کہا، کیونکہ یہ غربت گزر جانے والی ہے نا۔ جب بلاوا آ جائے گا مالک کا، تو یہ ٹائم ہے جس کا عمر کا حصہ جس میں اس نے اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، عزیز و کارب کے ساتھ جو حصہ بسر کیا ہے، تو جو ہی عمر پوری ہوگی بندہ دنیا سے جائے گا تو یہ حصہ ختم ہو جائے گا غربت۔ آگے پھر اس کی اگلی زندگی کا معاملہ اس کے اعمال کی وجہ سے شروع ہو جائے، عقائد اور اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ غربت کا وقت تو اتنی دیر ہی ہے جتنی دیر انسان دنیا میں زندہ ہے، تو یہ گزر جانے والا وقت۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، وہ عرض کی حضور پر بتائیں کون غریب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا تو حضور نے فرمایا غریب وہ ہوگا جب قیامت کو نامہ اعمال تولیں گے، نامہ اعمال ترازو کے اوپر تولنے کے لیے ملائکہ لے کر آئیں گے بندوں کو، اور اعمال تولیں گے تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ بندے کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے۔ تو اتنی دیر میں ایک قطار لوگوں کی ادھر کھڑی ہوگی، وہ عرض کریں گے مولا کہ یہ جو اس نے عبادت کی ہے، قرآن پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، یہ جو نیکیاں بڑھی ہیں یہ تو ٹھیک ہے، پر اس نے ہمارے حق بھی کھائے ہیں، ہم پر ظلم بھی کیا ہے، ہماری زیادتی بھی کی ہے، ناجائز قبضہ بھی کیا ہے، غصب بھی کیا ہے، ڈکیٹیاں بھی کی ہیں، جو بھی اس نے حق کھائے ہوں گے، جس کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، وہ سارے مظلوم حدیث پاک میں آتا ہے قطار باندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ملائکہ سے کہ بھی ایسا کرو کہ اس کی نیکیاں، کیونکہ دنیا میں اس وقت مال بھی نہیں تو ہوگا، دنیا میں دولت بھی دی جا سکتی ہے، زمین بھی دی جا سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب کیا کریں؟ تو ملائکہ کو حکم ہوگا بھی اس کی نیکیاں ان کو دے دو، جس کسی کی سے زیادتی کی ہے، حق کھایا ہے، غصب کیا ہے، تو اس کی نیکیاں انہیں دے دو۔ تو ملائکہ جتنا کسی کا حق کھایا ہوگا وہ نیکیاں انہیں دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے۔ ایک کی نیکیاں مکمل ہوئیں تو اگلا آ جائے گا، دوسرے کو دیں تو تیسرا آ جائے گا، تیسرے کو دیں تو چوتھا آ جائے گا، وہ آتے چلے جائیں گے، آتے حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ان میں بانٹ دی جائیں گے۔ ملائکہ عرض کریں گے مولا نیکیاں جو اس کی تھیں وہ تو بانٹ دی ہیں، اب تو اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ باقی ہیں پیچھے جن کو حق اس نے کھائے ہیں، ظلم کیا ہے، زیادتی، وہ ان کے کھڑے ہیں ابھی، ان کا کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو کہ وہ جو جنہوں نے جس کی اس نے حق کھائے ہیں، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، غصب کیا ہے، ان کے بھی تو اپنے گناہ ہیں نا۔ چلو اس مسئلے میں اس نے حق کھایا تو ان کے اپنے بھی تو وہ گناہ کیے نا، انہوں نے خطائیں کی ہیں۔ اب ایسا کرو اس کے پاس نیکیاں چونکہ نہیں رہی، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، ان بندوں کے گناہ جتنا جتنا حساب بنتا ہے اس حساب سے اس بندے کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب ملائکہ اس کی کتاب دیکھ دیکھ کر جس کے گناہ ہوں گے، کسی کے زنا، کسی کی چوری، کسی کا جھوٹ، کسی کا کوئی معاملہ ہوگا، وہ سارے اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ ساروں کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے اور اپنی ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلیں گی۔ اس لمحے یہ بے یار و مددگار بے سہارا رہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا وہ ہوگا سب سے غریب، اب قیامت کو اس کے پلے کچھ نہیں رہے کہ دوسروں اپنی نیکیاں ادھر چلی گئی جن کے حق و ظلم زیادتیاں کی تھی، اور دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں آ گئے، اس سے بڑا غریب اور کوئی نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے
کہ وہ جو مسافر اور جو غریب ہے قیامت کو وہ سارے غریبوں سے بڑھ کر غریب ہی ہو۔ اب کبھی غور ہم نے بھی اپنے اوپر کیا یا نہیں کیا؟ یہ مغالطہ ہے بندے کا، اگر دور ہو جائے زندگی میں اور دور کر لے تو آج وقت ہے ہمارے پاس، آج ٹائم ہے کہ ہم اس کو درست کر لیں، اصلاح کر لیں۔ اصلاح کیسے کر لیں؟ توبہ سے اصلاح نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ جس کے حق لوٹے ہیں واپس لٹائے، جس کے ساتھ ظلم کیا اسے معافی طلب کرے، جس کے ساتھ نجائز کیا ہے اس کے ساتھ اس کی حق تلفی جو کی ہے تو حق تلفی پوری کرے۔ اگر دنیا میں آج ہم وہ اپنا حساب برابر کر لیں تو کل قیامت کو یہ دن وقت دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اب دیکھیں قرآن میں داخل ہوتے ہیں، نماز میں داخل ہوتے ہیں، تو نماز میں داخل ہوتے ہی اللہ پاک نے جب اپنی صفت بتائی نا، الحمدللہ رب العالمین، میں ساری کائنات کو پالنے والا ہوں، الرحمن بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، پالتا بھی ہوں لیکن ظالم نہیں ہوں، حق نہیں جتاتا، کسی کو شرمندہ نہیں کرتا، پالتا پورے جہان کو جس میں انسان بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور ہر کوئی میرے خزانوں پر پل رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنا تعارف جو پہلا انسانیت سے کرا، فرمایا الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے۔ اب یہ جو اللہ کی اس صفت ربوبیت کا رنگ ہے اور حضور کے رحمان و رحیم ہونے کا رنگ ہے، یہ رنگ بتا رہا ہے کہ وہ مالک ہمیں تلقین کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بندو میں رب ہو کے ایسا ہوں، رحمان و رحیم ہوں پال کر بھی، تم تو بندے ہو، 2-4 بندے 10 بندے تمہارے گھر کے افراد، تمہارے محلے دار، جہاں تم اللہ نے اگر نوازا ہے تمہیں، تو تمہارے جو آگے ہوں گے ملازم ہوں گے، کوئی گھر کا ریت کا ہوگا، کچھ رشتہ داروں میں ہوگا، تو ان کو صرف پال کر تم متکبر بن گئے، تمہارے اندر غرور آ گیا، تمہارے اندر یہ چیز آ گئی، تو میری طرف دیکھو نا کہ میں رب ہو کے ساری کائنات، دشمنوں کو بھی پالتا اللہ، فرعون کو نہیں پالا، نمرود کو نہیں پالا، یعنی جو دشمنی کرتے تو انہیں بھی پالا، ان کو پالنے کے باوجود اس نے فرمایا الرحمن، نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے، اور پھر آگے بتایا مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک میں ہوں، قیامت کو تم نے آنا میری بارگاہ میں، فیصلہ میں نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا، تو جب میں تمہیں بتا رہا ہوں ہر نماز کے اندر اور قرآن کھولتے ہی پہلی آیت میں اور پہلی صورت میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میری بارگاہ میں آنا ہے، تو مجھے ہی دیکھ لے کہ اگر خالق ہو کہ ایسا رحمان و رحیم شفقت کرنے والا ہے تو تم ظلم کرنے والے کیوں، تم زیادتی کرنے والے کیوں بنتے ہو؟ اور آگے دیکھیں پھر فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مالک تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، اب یہ بڑا بریک نقطہ غیر کرنے لگا ہوں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، بندگی سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یعنی جو بندگی ہے وہ تیری ادا کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھے ہی اپنا حالق اور کارسار سمجھتے ہیں۔ اب جب بندہ بندگی بھی کرتا ہو اور اللہ کو ہی کارسار سمجھتا ہو تو اب آگے تو معاملہ مکمل ہو گیا نا، عبادت بھی کرنے والا ہو اور اللہ سے ساتھ اللہ کی بھی درست ہو، تو اب کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا بھی ابھی بس یہ مغالطہ تھا جو دور کرنا ہے، اللہ نے آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ابھی پھر مجھ سے عرض کرو یا اللہ ہمیں سیدھا راہ۔ عجیب سوال ہے کہ جو بندگی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی دیتا ہے، واعظ و نصیحت بھی کرتا، سنتا سناتا ہے، سارے اعمال تو کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ ہی تعلق درست ہے بندگی کا،
اور مدد کا، تو اب پھر کون سا راستہ ہے جو مانگا جا رہا ہے؟ اگر یہ آیت پہلے آتی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کے بعد اللہ فرماتا بھئی ایاک نعبد، اب کہو ہم تیری بندگی کرتے ہیں یا تجھ سے مدد مانگتے، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی کہ راستہ سیدھا یہی تھا کہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، قرآن پڑھتے، تو یہ قرآن پڑھا کر، عبادت کروا کر، اپنی بندگی کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اس کے بعد اس نے فرمایا ہم سے سیدھا راستہ طلب کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری نمازیں عبادت کے باوجود بھی ابھی کمی ایسی ہے کہ بندہ لازم نہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور منزل تک بھی پہنچ جائے، ابھی اس کو راستے کی ضرورت ہے، ابھی راستے کی ضرورت ہے کہ جس پر چل کر اس نے منزل تک پہنچنا ہے۔ تو ہر کسی کی بندگی اور ہر کسی کی نماز اور روزہ اس قابل نہیں ہوتا کہ بندے کو اللہ کی رضا کی منزل تک پہنچا دے۔ اس لیے اس نے درود پاک پڑھا۔ اس لیے اس نے آگے فرمایا اہدنا الصراط، بندگی کرنے والوں اور میری بارگاہ میں اقرار کرنے والوں اپنی بندگی کا اور میری عبادت کا اقرار کرنے والوں، پھر بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ابھی عبادت تو کر رہے ہو، نمازیں تو پڑھ رہے ہو، بعض تبلیغ تو کر رہے ہو، حج عمرے تو کر رہے ہو، ظاہراً ساری عبادت اور میری بندگی کے ساتھ تعلق تو قائم تم نے کر لیا ہے، لیکن ابھی ضروری ہے، کر رہے ہو نا، تو یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ جب مرتے دم تک یہ جو سفر ہے، یہ سیالکوٹ کا سفر نہیں ہے راستہ کہ کھوکھر شبہ سے نکلنا ہے تو یہ راستہ سیالکوٹ والا ہے، ظفروال والا ہے، کراچی والا ہے، اسلام آباد نہیں۔ اس راستے سے مراد وہ ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے، جس طرح اس راستے پر چلتے ہوئے چور، ڈاکو، لٹیرے مال پاس اگر لوٹ لیتے ہیں نا، اسی طرح یہ جو زندگی کا راستہ ہے موت تک جائے گا، موت تک جائے گا۔ یہ راستہ جو زندگی ہے ہم گزار رہے ہیں، یہ راستہ ہے اور اس کی منزل موت تک ہے۔ اس زندگی کے راستے میں اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے، یہ زندگی کا فاصلہ طے کرتے ہوئے، یہ زندگی کا فاصلہ طے کرتے ہوئے، جس طرح تم دنیا کا مسافر بنتے ہو، مال دولت سونا چاندی پاس ہو تو محفوظ نہیں کرتے کہ کوئی لوٹ نہ لے، چھین نہ لے، تو سمجھ لو کہ اس راستے پر بھی تم نے عبادت تو کی ہے، نماز تو پڑھی ہے، حج تو کیا ہے، عمرہ حرات تو کیا ہے، لیکن اس راہ پر جو زندگی پر چلتے ہو تو لوٹنے والا ڈاکو بھی اسی پر بیٹھا ہے، لوٹنے والا بھی اسی پر ہے جس نے مجھ سے بارگاہ میں وعدہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ، میں اسی راہ پر بیٹھوں گا صراطَكَ المستقیم، جو راہ تیری طرف صراط مستقیم آتی ہے، وہاں میں لوٹوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ کے لوگوں کو راستہ حق سے ہٹاؤں گا۔ تو اکیلے نہ آ جانا میری بارگاہ میں اس راہ پر چلتے ہوئے۔ اچھا مولا، راہ پر چلنا ہے تاکہ مال نہ لٹ جائے، مال کیسے لٹے گا؟ کاروبار چھوڑ کے راستہ طے نہیں کر سکتے نا، کاروبار بھی کرنا ہے اسی راستے پر، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، دکانداری بھی ہے، ملازمت بھی ہے، یہ ساری زندگی گزارنی بھی ہے نا۔ تو گزارتے گزارتے اب یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں اس نے لوٹنا ہے، تو لوٹنے والا کیا کرے گا؟ جس طرح رزق حلال کما رہا تھا تو کماتے کماتے یہ شعور چھین لے گا کہ نہیں، اگر حرام کر لیتا تو پھر تیرے پاس وسائل زیادہ آ جانے ہیں، تو وہ جو زندگی گزارتے گزارتے حلال پر زندگی گزارتے گزارتے حرام کی طرف مائل کر دے، ڈکیٹی کی طرف مائل کر دے گا، چوری کی طرف مائل کر دے گا، بدکاری کی طرف مائل کر دے گا، حق چھیننے کی طرف مائل کر، یعنی جہاں جہاں انسان کو صحیح راہ پر چلے گا اسی راستہ سے وہ ہٹائے گا۔ کیوں؟ تاکہ جو اس کے پاس مال ہے نیکیوں کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، وہ لٹ جائے اور یہ برباد ہو جائے اور قیامت کو غربت کا عالم ہو۔ اب جب لوٹے گا، ایک تو لوٹنے والا ہوا نا، ایک وہ ہوا جو لٹنے والا ہے، دو ہو گئے نا، لوٹنے والا یہ ہوا اور لٹنے والا
وہ بندہ ہوا جس کو مال لوٹا، زمین لوٹی، جائیداد لوٹی، کوئی چیز لوٹی، جس سے حق کھایا، زیادتی کی، تو دو ہو گئے نا، ایک زیادتی کرنے والا ظالم، ایک غصب کرنے والا غاصب، اور ایک وہ جس کی غصب ہوئی ہے اور ایک مظلوم ہوا نا، دو ہو گئے نا۔ تو دنیا میں تو ایسا ہوا کہ یہ لوٹ گیا اور وہ لٹ گیا، لیکن یہی مخالطہ ہے، رب نے فرمایا نہیں وہ نہیں لوٹا جس کو تم نے لوٹا ہے، اس کی لوٹ تو ختم ہو جائے گی زندگی کے ساتھ ہی۔ قیامت کو جب آئے گا تو اصل میں جب تو نامہ مال کھولے گا تو تجھے تب پتہ چلے گا کہ میں لوٹنے والا وہ لٹا تھا، حق چھیننے والا اصل میں لٹ وہ گیا تھا، برباد وہ ہو گیا تھا، زیادتی کرنے والا، تکبر کرنے والا، حسد کرنے والا، ظلم کرنے والا، رشتے ناتے توڑنے، یعنی یہ لوٹا گیا ہے۔ جو خود لوٹتا تھا وہ خود لوٹا ہوا ہے، پر اسے احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا یہ رہتا میں لوٹ کے کھا رہا ہوں۔ قیامت کو جب نامہ مال آئے گا تو سارا یہاں ہو جائے گا، اوہو میں تو برباد ہو گیا، میں تو کسی کے حق چھین کے زیادتیاں کر کے میں سمجھتا تھا کہ میرا کام ادھر چل گیا، وہ تو ادھر ہی رہ گیا ہے سارا۔ گھر کا جب جنازہ اٹھا تھا چار پائی کے ساتھ بھی کسی نے آنے نہیں دیا، ایک چھلا بھی آنے نہیں دیا، وہ بھی اتار لے، وہ تو سارا ادھر رہ گیا۔ اس دن انسان کو احساس ہوگا، اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا غریب وہ ہوگا جو مال اس دن سارا لٹ گیا۔ اب اس کے پر فرمایا مولا پھر کیا کریں، انسان ہیں تو اسی دنیا میں ہی رہنا ہے نا، تو بھول جانے والے بھی ہیں، خطائیں کر جانے والے بھی، کریں کیا؟ اس نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، خود نہ آؤ صراط الذین انعمت علیہم، اکیلے آؤ گے تو لٹ جاؤ گے، لوٹنے والا ڈاکو تیز ہے، جس کے لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم وللضالین، جو غضب جس پر کیا ہے، جو گمراہ، ان کی سنگت اور صحبت سے بچ جانا، کیونکہ اسی سنگت اور صحبت کے ذریعے تمہیں لوٹنا ہے۔ تم کیا کرو اس سے پہلے تاکہ وہ سنگت تمہیں نہ ملے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ طبقہ ہے، صالحین کا طبقہ ہے، اولیاء کا طبقہ ہے، اچھا طبقہ ہے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لو، اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لو، اس کے ساتھ نسبت قائم کر لو، چونکہ ان کی سنگت میں جب بیٹھو گے تو تمہیں حرام کی تلقین نہیں ہوگی، رزق حلال کی تلقین۔ جب ان کی سنگت میں بیٹھو گے تو ظلم کرنے کی تلقین نہیں ہوگی، کسی کا حق دینے کی بات۔ جب ان کی سنگت میں بیٹھو گے تو تمہارا حسد نہیں جاگے گا، وہ تمہیں حسد مٹانے نکالنے کی بات کریں گے، وہ تمہیں تکبر کی طرف نہیں لے جائیں گے، عاجزی کی طرف لے جائیں گے، وہ تمہاری اصلاح کرتے رہیں گے، اصلاح ہوتی رہے گی ایسے بندوں کے ساتھ جو اللہ کے بندے، انعام یافتہ بندے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا قرآن پڑھ کے آ جاؤ، سیدھے راستے پر آنا ہے تو قرآن پڑھ کے آ جاؤ، میری بارگاہ میں پہنچ جاؤ، نبی پاک کا فرمان پڑھ کے آ جاؤ میری بارگاہ میں، نہیں، اس نے فرمایا خود قرآن اور فرمان سے صرف نہ آنا، اس کو بھی تھامے رکھنا، لیکن صراط الذین انعمت علیہم، ان ولیوں سے، انعام یافتہ طبقے کے ساتھ آنا، کیونکہ خود پڑھو گے تو گمراہی بھی پیدا ہوگی، وہ تمہیں ہٹائے گا بھی، خود سمجھ میں بھی فرق آئے گا۔ انعمت علیہم، رب انعام یافتہ بندوں کی طرف بھیج رہا ہے۔ اب جو بندہ آپ کو انعام یافتہ بندوں کی سنگت اختیار کرنے کو کہے، جو عالم، جو پیر صاحب، جو نیک آدمی تمہیں اچھے نیک صالح برگزیدہ بندوں کی سنگت و صحبت کی طرف کہے تو وہ نہیں کہتا، اس بات کو تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا بتایا ہوا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، کوئی بندہ بھیجتا تو مغالطہ لگ سکتا تھا، رب بھیجتا ہے، اور جو ہٹائے نیک بندوں کی سنگت سے، صحبت سے، ان کے تعلق سے، ان کے واسطہ سے، ان کی نسبت سے، تو یاد رکھ لو ہٹانے والا خدا نہیں ہے، خدا بھیجنے والا ہے، ملانے والا ہے، اور شیطان اور ابلیس ہٹانے والا ہے۔ جو شیطان اور ابلیس کا پیروکار ہوگا وہی نیک بندوں، صالح بندوں سے دور ہٹائے گا۔ اب ٹول وہ ہزار یوز کرے گا، وہ ٹول اس نے طریقے ہزار کرے گا، اور اللہ سے منانے والا، اللہ کے بندوں سے منانے والا، خود اس بات کی تلقین کرنے والا، اس راستہ پر چل کر منزل تک پہنچانے کی بات کرنے والا انسان نہیں ہے، خود رب کائنات۔ ان کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ جو رب کلیہ دے رہا ہے، جو اللہ پاک طریقہ دے رہا ہے، اس سے بڑا طریقہ
کوئی مولوی ملمنڈا کوئی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا. جو رب بتا رہا ہے تو بتایا ہوا عمل اس پر کرنا ہے جو رب تعالیٰ فرما رہا ہے، ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ مل کر. ہاں نا. اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں میری کی سنگت کیسا فائدہ دے گی قیامت کو. اور حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کو اعمال تولے جائیں گے، اب جو ان کی سنگت نیک سنگت میں ہوں گے، صالح لوگوں کی سنگت میں ہوں گے، اچھے لوگوں کی ولیوں کی سنگت میں، صالحین کی اچھی سنگت سے. اب کیسے پتا چلے؟ تو یہ بھی پہلے بتا دوں، پتہ نہیں چلتا کہ نیک ہے یا برا ہے. ہاں جس کی سنگت میں بیٹھو اگر عبادت کرنے کو جی کرے تو سمجھ لو کہ صالح ہے. اگر عبادت چھوٹ جائے اس کی سنگت سے تو سمجھ لو کہ وہ صالح. اگر جس کی سنگت میں بیٹھو حرام کی طرف انسان کا ذہن جاتا تھا تو حلال کی طرف جائے، نیت حلال کی طرف جائے، سمجھو صالح. جس کی سنگت میں بیٹھو اگر حسد آتا تھا تو اس کی سنگت میں بیٹھ کے حسد کچھ نہ کچھ سارا نہیں نکلا، کچھ نہ کچھ کام. تکبر ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق آنا شروع ہو جائے، عاجزی کی طرف جائے. ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ تعلق ہے تو اچھا کام کرنے کی نصیحت ملے، دوسروں کے ساتھ بہترین برتاؤ کا ذریعہ ملے. یعنی جس کی سنگت میں بیٹھو تو اس کے اعمال تمہارے اعمال پر ایسا اثر ڈالیں، اس کی گفتگو تمہارے کردار پر ایسا اثر ڈالے، اس کی سنگت و صحبت تم پر ایسا اثر ڈالے کہ تم اس طریقہ پر آ جاؤ، اس ذریعے پر آ جاؤ جس میں خدا چاہتا ہے. ہر بندے کو مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس حال کی طرف رغبت کرے. وہ رغبت کا پیدا ہو جانا، جس سنگت میں بیٹھو وہ سنگت خیر کی سنگت، اور جس سنگت میں بیٹھو عبادت چھوٹ جائے، جس سنگت میں بیٹھو تکبر آ جائے، جس سنگت میں بیٹھو حسد آ جائے، جس سنگت میں بیٹھو حرام کی طرف مائل ہو، جس سنگت میں بیٹھو بدکاری کی طرف ذہن جائے. یعنی جس سنگت میں بیٹھو ایسا ذہن بنے تو وہ بندہ چاہے کیسا بھی ہے وہ مولا کا بندہ. مولا کا بندہ وہی ہے کہ جس کے پاس بیٹھو تو یہ اثرات ہو. یہ میں نے نشانیاں موٹی موٹی بتا دی. یہ نہیں ہو سکتا کہ صالح بندے کی بارگاہ میں بیٹھو اور ماں کا بندہ بھی ادب ہو جائے. اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھو تو باپ کا بھی ادب ہو جائے. نہیں ہو سکتا. نیک صالح بندے کی سنگت میں بیٹھو تو اس کے اثرات یہ ہوں کہ رشتہ داروں سے تعلق ختم ہونا شروع ہو جائے. نہیں ہونا چاہیے. نیک صالح سنگت میں بیٹھو تو معاشرے کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ تعلق منقطع ہونا نہیں، وہ جوڑتا ہے، توڑتا. تو یہ میں نے نشانیاں بتائیں. اب وہ جو 4 چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے بندے کی، کتنی یہ سمجھ لیں. پہلے ایک اس کے پاس عبادت ہوتی. کیا عبادت؟ دیکھو عبادت گزار ہے. اب دوسری نشانی عبادت ہے تو دیکھیں جہل تو نہیں، علم بھی ہے. انا مدینۃ العلم علی فمن اراد العلم فلیات الباب. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جس کا ارادہ ہے کہ علم شہر مصطفیٰ سے ہرات لے، میں علی کے دروازے پر. علی کے ساتھ تعلق صحیح قائم کرنے والا مولوی، اہل بیت کے ساتھ تعلق درست ہو، عبادت کے ساتھ تعلق درست ہو. دو ہو گئی. تیسری علامت جو میں نے کہا علم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ تعلق اس کا قائم ہوا. اب اگلی علامت اس کی یہ ہو اس میں حراک مصطفیٰ کا. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. مصطفیٰ کے جو اخلاق ہیں، بول چال میں، گفتار میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے معاملات میں، ان کے رنگ اس میں جھلکتے ہوں. حضور کے اخلاق کے معاملات کے رنگ اس بندے میں جھلکتے ہیں. آخری علامت کیا ہوگی جو سب سے بڑی علامت ہے؟ وہ جتنے عمل کرتا ہو عبادت کے، معاملات کے، علم کے، ہر ایک کے پیچھے اعلیٰ حب ہی اس کی محبت ہو، مولا کی محبت بن لے ہو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کرے گا، بیہیویئر کرے گا، معاملات کرے گا، اب لوگ اس کے ساتھ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے، غرض نہیں.
لوگ اس کی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے وہ لوگوں کی وجہ سے کر ہی نہیں رہا ان کے ساتھ اعلیٰ حب ہی اللہ نے خود فرمایا وہ بندہ میری محبت کی خاطر اور میرے مکھڑے کی خاطر اور کسی سے جزا کا طلبگار بھی نہیں ہے کہ احسان کو مندی میرے میں احسان مند ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے پیسے دیں، نہیں، غرض ہی نہیں. اس کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی عشق اور محبت کی. تو عمل میں یہ سب سے بڑی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات. یہ چار چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہوگا. اور اثرات میں نے آپ کو علامتیں پہلے بتا دی ہیں کہ جس سنگت میں بیٹھو اس میں اثرات بھی یہ ہوں، اس کی سنگت میں بیٹھو تو اثرات بھی بتا دیے، علامات بھی بتا دیے، تاکہ بات دونوں چیزیں ذہن میں آ جائیں، دھوری نہ رہے بات سمجھنے. اب قیامت کو اس سنگت میں بیٹھا ہوا بندہ، ایسے لوگوں کی سنگت میں بیٹھا ہوا بندہ جب قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں مال تولے جائیں گے تو ایک ہوں گے جو یہ انعام یافتہ بندے تھے. یہ تو صاف ظاہر اللہ کے صالح برگزیدہ عبادت گزار حضور کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے، حضور کے اخلاق کے رنگ سے رکھنے والے، اہل بیت طہار کا ادب و حیا کرنے والے، وہ سارے عقائد سے مکمل صالح بندے، ان کے لیے تو ممبر نور کے بچھا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرمایا کہ بھئی جاؤ اب جنت میں ان لوگوں کو، یہ جو نیک بندے صالح انعام یافتہ بندے ہیں، صراط اللہ زینہ. اب حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندے کہیں مولا ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے. اب اللہ کو تو علم سارا ہی ہے کہ کیوں نہیں جا رہے، لیکن پھر بھی پوچھے گا بھئی کیوں نہیں جاتے. وہ کہے گا مولا وہ دوزخ میں پڑے ہیں ہمارے سنگتی، ہمارے سنگتی جہنم میں پڑے ہیں، اور سنگتی ایسے ہیں یصلون معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ویحجون معنا، ہمارے ساتھ حج اور عمرے بھی کرتے تھے، ویعملون معنا، اور ہمارے ساتھ دیگر اعمال بھی کرتے تھے. یعنی رہتے ہماری معیت میں تھے. تو ہم نے نمازی بھی بنا دیا تھا، روزہ دار بھی بنا دیا تھا، تلاوت قرآن کرنے والا بھی بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی انسان تھے نا، تو خطائیں زندگی میں ہو گئی ہیں دوسرے معاملات میں. تو ہماری راہ پر چلنے کی کوشش انہوں نے کی ہے، نمازوں کی طرف غیر یعنی نیکیوں کی طرف آئے ہیں ہماری سنگت کی وجہ سے، لیکن انسانی بشری تقاضوں کے مطابق کچھ اور معاملات میں کمی رہ گئی ہے. اب ہماری اتنی مانی ہے، انہوں نے تیری بندگی کی طرف آئے ہیں، تو ہم جیسے تو نہیں بنے لیکن پھر بھی چلے تو ہے نا تیری طرف، تو گناہ دوسرے زیادہ ہیں. تو مولا ہماری سنگت ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم خود جنت میں چلے جائیں اور ہماری سنگت والے اور ہمارے چاہنے والے دوزخ میں رہ جائیں. ہم نہیں جاتے. اللہ فرمائے گا اچھا جاؤ پھر، جن جن کو پہچانتے ہو نا، تمہارے ساتھ رہے ہیں، تم جانتے بھی ہوں گے پہچانتے بھی ہوں گے، تو جن کو پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال کے، جس کے دل میں مختلف حدیث ہیں دیار کے برابر ایمان ہے، یہ مان ہے، جاؤ ان کو پہچان کے نکال کے لے جاؤ. تو سنگت صرف یہاں فائدہ نہیں دیتی اچھے بندے کی، وہاں بھی فائدہ دے گی. اور سب سے بڑا فائدہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوڑا ہے اور اللہ پاک نے جوڑا ہے تو یہ فائدہ حاصل انہیں ہوگا، یہ سمجھ لیں جو آج اپنا رشتہ اولیاء سے اور مصطفیٰ سے جوڑا. رشتہ جوڑنے کا سمجھ گئے نا کیا معنی ہے؟ صرف محبت کا نعرہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے کہ ہم رشتہ جوڑ کے بیٹھے، دعویٰ نہیں. اس پر دلیل بھی قیامت کو دیں گے خود کہ ہمارے ساتھ یعملون معنا، یصومون معنا، یحجون معنا، یصلون معنا. ہمارے راستے پر چلتے ہوئے نماز بھی پڑھنے لگ گئے تھے، قرآن بھی پڑھنے لگ گئے تھے، نیک اعمال بھی کرنے لگ گئے تھے، باقی کمیاں یعنی کہ دعویٰ جو ہے دلیل بھی ہے ساتھ بھی. اس دنیا میں بندہ حرام کو چھوڑ کے خیر کی طرف آ جائے، ظلم کو چھوڑ کر خیر کی طرف، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے. اگر پورا نہیں بھی چلتا تو صحابہ کرام نے یہ سوال حضور سے خود کیا، بارگاہ مصطفیٰ سے کہ یا رسول اللہ جن لوگوں کی آپ تعریف سناتے ہیں، انعام یافتہ بندوں کی خدا سناتا ہے، آپ سناتے ہیں، وہ صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، اولیاء صالحین ہیں. تو ہمارے عمل تو ان جیسے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم ان پر راستے پر چلنے کی، لیکن پھر بھی وہ ان کے عمل بڑے اعلیٰ، بڑے عظیم ہیں، بڑے اونچے ہیں. تو ہم ان کے مطابق کوشش کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کم ہیں عمل ہمارے.
تو قیامت کے دن پھر ہمارا کیا اشر ہوگا؟ چونکہ عمل ان جیسے کر نہیں نہ پائے، کیا اشر ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تیری محبت ہے، جس کے ساتھ تیری محبت ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آج جو سنگت قائم کی ہے نا، جس کے ساتھ تیری محبت سے مراد سنگت، محبت والی، جو محبت اور سنگت جن کے ساتھ آج رکھی ہے، قیامت کے دن بھی تیرا شمار انہی کے ساتھ ہی انشاءاللہ حضور نے فرمایا ہوگا۔ شرط یہ ہے آج ہم سنگت بری چھوڑیں، آج برے تعلق چھوڑیں، آج برے رشتے ناتے چھوڑیں، آج رزق حرام کھانے والوں کی سنگت توڑ دیں، حق چھیننے والوں کی سنگت توڑ دیں، اور انہیں خیر کی طرف بلائیں، انہیں بھی بلائیں، خود بھی خیر کی طرف بلائیں۔ اب یہ سنگت اگر ہوگی تو نیک صالح لوگوں کی سنگت آپ کو قیامت کے دن خیر کر لے جائے گی، اور اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق مضبوط قائم ہوگا تو یہ چیزیں ملیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محشر کا دن ہوگا، محشر کا دن، اور ساری دنیا محشر میں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ قد بہت لمبا تھا، 70 ہاتھ قد تھا، تو وہ اوپر ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نظر چانک ایک بندے پر پڑی جس کو فرشتے گھسیٹ کے نا، فرشتے گھسیٹ کے، بعد میں رکھ لیں، بعد میں لیا، ابھی رکھ لیں 5 منٹ ٹھہر جائیں پھر انشاءاللہ۔ وہ فرشتے گھسیٹ کے اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور چیخیں مار رہا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہیں، قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے وہ دیکھ لیں گے، اور ہوگا مصطفیٰ کا امتی، ہوگا نبی پاک کا امتی، باقی بھی سارے لوگوں کی امتیں وہی ہیں نا۔ تو آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ مصطفیٰ کا امتی ہے، تو فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ تو آدم علیہ السلام وہیں سے آواز دیں گے، یا محمد تعال، یا محمد مصطفیٰ آپ آئیے، آپ کے امتی کو یہ لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے اپنی چادر مبارک پاس ہوگی، اتنی تیزی سے کے ساتھ اٹھیں گے کہ چادر بھی نیچے رہ جائے۔ حضور دوڑتے ہوئے ملائکہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، فرمائیں گے ملائکہ ٹھہر جاؤ۔ وہ حضور کو دیکھے گا، اسے تسلی ہو جائے گی، وہ بندہ، ملائکہ ٹھہر جائیں گے، جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور فرمائیں کیا ہوا؟ حضور اس کے اعمال تول لے، اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اللہ نے امر دے دیا ہے دوزخ میں لے جائیں۔ حضور فرمائے گا واپس، آقا فرمائیں گے واپس لے آؤ، دوبارہ تول لو میرے سامنے، اس کے اعمال دوبارہ تولو نا میرے سامنے۔ اب فرشتے شش و پنج میں پڑ گئے ہیں، اللہ کیوں پڑے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے دوزخ میں لے جاؤ، حضور فرما رہے ہیں واپس لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کریں کیا؟ اگر ادھر نہیں لے جاتے تو اللہ کی نافرمانی ہے، اگر واپس حضور کے کہنے پر لے جاتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر حضور کی نہیں مانتے دوزخ میں لے جاتے ہیں تو حضور ناراض ہو جائیں گے، ہم کیا کریں؟ اسی شش و پنج میں ہوگی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ملائکہ واپس لے جاؤ، میرا حبیب جو کہہ رہا۔ اب دوبارہ اس ترازو پر لے آئیں گے ملائکہ، جب ترازو پر لائیں گے تو اب فرمائیں گے حضور تولو نا میرے سامنے اس کے عمل۔ نسخہ دینے جا رہا ہوں آخر پہ اینڈ پر آپ کو، یہ نسخہ ہے، اگر استعمال کر لیں تو نفع دے گا انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں تولو، وہ اعمال تولیں گے، اسی طرح گناہ بڑھ گئے اور نیکیاں کم ہو گئیں۔ وہ بندہ مایوس ہوگا کہ گناہ اب بھی بڑھ گئے ہیں، نیکیاں، حضور فرمائیں گے ٹھہرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چٹ ہوگی، اس میں ڈالیں گے آقا اس کے نام اعمال، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے۔ حضور فرمائیں گے بھی نیکیاں بڑھ گئی، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب صاف ظاہر نیکیاں بڑھ گئی، وہ تو ترولنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جانے لگے گا تو وہ بندہ حضور کا دامن پکڑ لے، عرض کرے گا حضور کو، لہذا عرض کر کے یا رسول اللہ جتنے اس میں گناہ لکھے تھے نا وہ سارے میں نے کیے تھے، اور میری نیکیاں واقعی کم تھی۔ یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے جو ملائکہ کو بھی نہیں پتہ لگا اور آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا؟ حضور فرمائیں گے ہاں، کیونکہ عمل وہ رکھے جاتے ہیں نا، لکھتے ہیں ملائکہ، جو تم کرتے ہو بندے، ہم مال کرتے ہیں نا، یہ منہ سے بولتے ہیں یا کرتے وہی لکھتے ہیں۔
تو یہ عمل ایسا ہے زبان سے ادا ہی نہیں ہوا، یہ عمل ایسا ہے جو ہاتھوں سے ادا ہی نہیں ہوا، لکھتے کیسے؟ یہ عمل ایسا تھا، ایک دفعہ تو بیٹھا ہوا تھا، تو نے محبت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا، محبت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا، ملائکہ کو بھی خبر نہیں ہوئی، لیکن تیرے اندر محبت اس وقت ایسی تھی، اس محبت کو میں نے سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیا۔ آج جب تو جا رہا ہے تو میں نے وہی درود و سلام وہاں رکھا۔ یہ تعلق مصطفیٰ، اگر زندگی میں ایک لمحے کا تعلق بھی صحیح مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے تو وہ بھی نقصان میں رہنے نہیں دیتا، خسارہ کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ اگر زندگی میں ہم تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام مجدد دوران غوث زمان محمد طاہر القادری آپ نے مدد فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تعلق مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ذریعہ مصطفیٰ کے ساتھ سلام اور درود کا ذریعہ، درودو اس حال میں آ جائیں، یہ سنگت آپ کو مصطفیٰ کی سنگت دے دے گی، درود و سلام کی سنگت۔ کوئی نہیں ملتا تو حضور تو ملتے ہیں نا، اب حضور سے تعلق قائم کر لیں، سنگت کا، صحبت کا، درود و سلام کا تعلق۔ پھر یہ درود و سلام انشاءاللہ اگر تعلق قائم ہوگا تو رزق حرام سے بندہ پیچھے ہٹے گا، بیماریوں سے، بدکاریوں سے پیچھے ہٹے گا، گناہوں سے پیچھے ہٹے گا، ظلم سے پیچھے ہٹے گا، حق چھیننے سے پیچھے ہٹے گا، بندہ مصطفیٰ سے تعلق قائم کر لے۔ اور حضور نے فرمایا یہ جو تعلق قائم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ درود و سلام، یہ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کس پر بیٹھیں، اب حضور کا تو پتہ چل رہا ہے، یہاں تو اتفاق ہے نا، تو آقا کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک دفعہ مجھ پر درود و سلام پڑھا، ایک دفعہ، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ یہ نسخہ جو میں دے کے بس اینڈ کرنے والا ہوں، یہ سن لیں۔ میں چاہتا ہوں یہی بات بھائی بشیر مرحوم کے سال ثواب کا باعث بن جائے، اگر کسی نے ہم نے عمل کر لیا تو شاید وہی ہم سب کی بخشش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک دفعہ درود و سلام پڑھا نا، رب کریم ہے، دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک ادھر رہتا ہے، ایک ادھر، یہ نیکیاں لکھتا ہے دائیں والا، بائیں والا گناہ لکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اب دیکھیں قرآن پڑھیں نا ایک دفعہ، ایک حرف تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں، کوئی عمل کریں 10 سے 70 گناہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اب یہ عمل کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس فرشتے کو اللہ کہتا ہے اس کے 10 نیکیاں بڑھا، وہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے فرشتے سے اللہ پاک کا عمر آتا ہے کہ اس کے 10 گناہ مٹا، 10 خطائیں، اور کسی عمل سے نیکیاں تو ملتی ہیں، گناہ نہیں مٹائے جاتے، یہ فرق سمجھیں۔ قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، نماز پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، لیکن عمل ہو کہ نیکیاں بھی بڑھائے اور گناہ بھی مٹائے۔ یہ عمل درود سلام ہے مصطفیٰ علیہ السلام، فرمایا 10 گناہ مٹا دو، ملائکہ مٹا دیتے ہیں، یقین پھیر دی۔ اب کیا کریں؟ اب حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے 10 درجے فضیلت کے بلند بھی کر، فضیلت میں 10 درجے وہ لوگوں سے بلند ہو جاتا۔ اچھا بس اللہ فرماتا ہے بس تم یہی کر سکتے تھے، اب میں کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی 10 رحمتیں، الرحمن الرحیم، وہ فرماتا ہے میں نہایت مہربان اور ساری کائنات پر رحم فرمانے والا ہوں، پر اس بندے نے اپنا درود و سلام میرے مصطفیٰ پر جو بھیجا ہے کہ میں رب ہو کر اپنی طرف سے 10 رحمتیں اس پر بھیجتا ہوں۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ صرف مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ دیں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ 1000 گناہ مٹ گئے، 1000 نیکیاں لکھی گئیں، اور کوئی مانے نہ مانے اللہ کی بارگاہ میں 10 درجے فضیلت مل گئی، اور اللہ کی طرف سے 1000 رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جس جگہ اللہ کی 1000 رحمتوں کا نزول ہوگا تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گھر میں پھر خوشی کا عالم اور اللہ کی رحمتوں کا عالم پھر کیا ہوگا۔ ہم خود تعلق نہیں قائم کرنا چاہتے رب اور مصطفیٰ کے ساتھ، تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ وظیفہ کرنے کا ارادہ کر لیں، میں چلو عہد نہیں کرتا، ارادہ کر لیں کہ کم از کم 100 دفعہ حضور پر درود و سلام پڑھائیں اور پڑھیں۔ گوشہ درود بنایا ہوا ہے حضور شیخ السلام نے منہاج الکرم، 24 گھنٹے وہاں درود و سلام پڑھا جائے۔ تو اپنی زندگیوں میں یہ کر لیں اور 5 منٹ گھر میں اپنے بیٹھ جائیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے، وہ 100 دفعہ پڑھنا ہے نا، 5 منٹ فجر کے وقت نکال لیں، مغرب کو نکال لیں، جب سہولت ہوتی ہے
نکال لیں اور سب کو بٹھا کے کہیں جاؤ جی سب مل کے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، 5 منٹ لگیں گے۔ اب آپ سب پڑھیں گے تو اندازہ کریں کہ ادھر ملائکہ ادھر آئیں گے، رب کی رحمتوں کے نزول شروع ہوں گے، حضور کی توجہات آپ پر ہوں گی، اور دنیا سے ہر تعلق انشاءاللہ درود و سلام باللہر ہٹا دے گا اور درود و سلام کا تعلق انشاءاللہ منزل تک پہنچا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔